نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال کی ہوئی، سن 11 نبوی کا واقعہ ہے۔ آپ طائف تشریف لے گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، گالیاں دی، تالیاں پیٹی، سیٹیاں بجائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارشیں برسائی، اوباش لڑکوں نے پتھر برسائے، پیارے آقا کے جوتیاں خون سے آلود ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، آپ کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی مونس نہیں، کوئی سہارا نہیں، آپ بے کس تھے، مسافر تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں دین کی خاطر تمام نبیوں سے زیادہ قربانیاں دی، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ جب آپ نے تکلیفیں برداشت کرنے میں، مصیبتوں کو جھیلنے میں حد پار کر دیا تو رب کریم ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ السلام کو ایسا تحفہ دیا، ایسا معجزہ دیا، ایسی قربت دی، ایسے درجات کو بلند فرمایا کہ کسی نبی اور رسول کا مقام اس تک نہیں پہنچتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لائے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں طائف سے واپسی پر ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک رات میں جبریل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے، دروازے سے نہیں بلکہ چھت کی طرف سے۔ چھت پھٹی اور جبریل امین اندر آئے۔ آپ علیہ السلام سو رہے تھے کہ جبریل امین نے اپنا کافوری لب پیارے آقا کے تلوے سے لگایا، ادباً آپ کو جگایا۔ آپ علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ جبریل امین نے کہا کہ چلیے اللہ کا بلاوا آیا ہے، شوق لقاء تھا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج پر بلایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اٹھایا اور اس مقام تک لے گئے جہاں زمزم کا کنواں تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے سینے کو شق کیا، شق صدر ہوا، دل کو دھویا زمزم کے پانی سے، پھر جبریل امین نے سل دیا۔ ایک سفر زمینی ہوا ہے اور سفر کا دوسرا حصہ وہ ہے جو آسمانی ہوا ہے۔ ایک سفر تو مکہ مکرمہ سے لے کر اقصی تک ہوا ہے، دوسرا سفر مسجد اقصی سے عرش معلی تک ہوا ہے۔ سفر کے پہلے ٹکڑے کو اسراء کہا جاتا ہے اور مسجد اقصی سے عرش تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن مجازاً کبھی کبھی دونوں سفر کو معراج کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس شان سے معراج کے نقشے کو کھینچا ہے قرآن میں، فرمایا سبحان الذی اسریٰ، ایک عجیب و غریب جملے سے
کچھ اچانک بڑی بات ہو جاتی ہے، بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے شروعات کی سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر روحانی ہوا تھا، جمہور کا اتفاق ہے کہ یہ سفر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ہوا تھا، پورے جسمانی کے ساتھ، پورے بدن کے ساتھ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے تک بلایا۔ اگر صرف روحانی بات ہوتی، خواب و خیال کی بات ہوتی، تو اس میں سبحان اللہ کہنے کی کیا بات تھی؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہر شخص خواب دیکھتا ہے، اس کی روح جنت بھی جاتی ہے، اس کی روح حرم بھی جاتی ہے، طواف بھی کرتا ہے خواب میں، کوئی امریکہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب وہ خواب سناتا ہے تو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ خواب میں کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ جب معراج سے واپس آئے تھے، لوگوں کو اپنا خواب سنایا، کفار و مشرکین میں آگ لگ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں عرش تک پہنچ گیا، مسجد اقصی تک پہنچ گیا؟ اگر یہ خواب کی بات تھی، روحانیت والی بات تھی، تو اس میں اچنبھے میں پڑنے والی کوئی بات نہیں۔ جھٹلایا لوگوں نے اس لیے، آپ کا دعویٰ تھا کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمان کی سیر ہوگی، تبھی تو جھٹلانا پایا جاتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل امین علیہ السلام آپ کے لیے ایک سواری لے کر آتے ہیں۔ اس سواری کا نام براق ہے، جنتی سواری۔ یہ امتیازی سواری ہے۔ جس طرح بارات کے اندر لوگوں کی سواریاں الگ ہوتی ہے، لیکن جو دولہا ہوتا ہے، دولہے کی سواری کی شان الگ ہوتی ہے، ایک امتیاز ہے، ایک افتخار والی سواری ہے۔ براق پر آپ سوار ہوئے، دائیں بائیں فرشتوں کا جھرمٹ تھا، ایک پروٹوکول کے انداز میں سفر ہوا مکہ سے مسجد اقصی۔ بیچ میں آپ نے کئی جگہ نمازیں بھی ادا کی، مدینہ منورہ پڑا بیچ میں، وہاں آپ نے نماز ادا کی، بیت الحم میں نماز ادا کی وغیرہ۔ آپ کا پہلا اسٹیشن، پہلی منزل مسجد اقصی، جہاں آپ سے پہلے ہی تمام انبیاء آدم تا عیسیٰ آپ علیہ السلام کے استقبال میں موجود تھے۔ حدیث میں ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، استقبال ہو گیا آپ کا، ایک اذان دینے والے نے اذان کہی، صفیں لگ گئی، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء صف میں۔ اب اقامت بھی کہی جا چکی، جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آگے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جو لوگ پہلے آئے تھے وہ پیچھے رہ گئے، جو بعد میں آئے تھے وہ آگے بڑھ گئے۔ آدم تا عیسیٰ مقتدی اور آمینہ کا لال مقتدا، امام نماز پڑھانے والا۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ امام الانبیاء کا لقب جڑا ہے۔ یہاں پر آپ نے تمام نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ پھر تمام نبیوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریفیں بیان کی، آپ علیہ السلام نے بھی اللہ کی عمدہ تعریف بیان کی۔ پھر آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی۔ سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ سیڑھی کی کیا کیفیت تھی اللہ جانے، اور اللہ کا رسول ہی جانے، جو جانے والے تھے۔ سیڑھی پر سوار ہو کر آسمان دنیا پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا، آپ کو دعائیں دی۔ پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ بہرحال آپ علیہ السلام ساتوں آسمان کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیر کو، بیری کو، اور منتہا آخری۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے
چاہے بندوں کے اعمال ہو، بندوں کے تسبیحات ہو یا جو بھی فرشتے ہوں، تو سدرۃ المنتہا پر جا کر وہ چیز رک جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ چیز اٹھا لی جاتی، اس لیے منتہا انتہا ہے۔ اوپر سے جو چیز نیچے آتی ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پر ٹھہر جاتی ہے، پھر وہاں سے فرشتوں کے ذریعے نیچے لے لی جاتی ہے، اسی لیے سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر۔ وہیں جنت بھی ہے قرآن میں، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی۔ آپ علیہ السلام نے اسی مبارک سفر پر جنت کی سیر کی اور جہنم کو دیکھا۔ پھر جبریل امین نے کہا کہ اب آپ کو اکیلے جانا ہے اوپر، میری کیا بساط کہ اب اس سے ایک بال برابر بھی اوپر جاؤں، میرے پر چلے جائیں گے، میری پہنچ، میری سکت، میری حد یہیں تک ہے۔ آپ علیہ السلام سدرہ سے بھی اوپر گئے، اس مقام تک پہنچے، پیارے آقا فرماتے ہیں سمعت صریف الاقلام، تقدیر کے قلموں کے چلنے کی آواز سنائی۔ پھر آپ اور اوپر گئے، وہاں پر آپ کو تنہائی محسوس ہوئی، آپ کو ایسی تنہائی محسوس ہوئی کہ آپ کے اندر گھبراہٹ آنے والی تھی کہ وہاں پر اللہ نے ایک فرشتے کو کھڑا کر رکھا تھا کہ وہ ابو بکر صدیق کے لہجے میں اور انداز میں آپ سے کلام کرے۔ اس نے ابو بکر کے لہجے میں کہا اے محمد رک جاؤ۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابو بکر کہاں اور میں کہاں، اور یہ آواز ابو بکر کی کیسے آ رہی ہے۔ بہرحال آواز کے سننے میں یہ حکمت تھی کہ ساری دہشت آپ کی ختم ہو گئی، تنہائی پن کی جو دہشت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر آپ عرش پر تشریف لے گئے، تحفہ تحائف کا تبادلہ ہوا۔ جب ایک دوست کسی دوست کے پاس ملنے جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا تحفہ پیش کروں کہ دوست دیکھ کر تحفے کو قبول کر کے خوش ہو جائے، یا ایسا انمول تحفہ دینا چاہتا ہے کہ دوست کے پاس ہو ہی نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایسا تحفہ پیش کیا، 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ 3 تحفے، اے اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں کمزوری لے کر آیا ہوں، کمزوری والا تحفہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ التحیات للہ، ساری قولی عبادت، زبانی عبادت تیرے لیے ہے۔ اب زبان سے کتنی ساری عبادتیں ہوتی ہے، تسبیح ہے، وظائف ہے، قرآن کی تلاوت ہے، پھر نماز میں ہے، ساری چیزیں جتنی بھی عبادتیں زبان سے ادا کی جاتی ہے، اے اللہ یہ تیرے لیے، یہ تحفہ لایا ہوں۔ والصلوات، ساری جسمانی عبادتیں جو بدن سے ہم عبادت کرتے ہیں وہ ساری عبادتیں آپ کے لیے۔ والطیبات، ساری مالی عبادت بھی آپ کے لیے۔ ان تینوں عبادتوں میں ہر قسم کی عبادت آ جاتی ہے، اور میں بندہ ہوں، یہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے تحفہ قبول کیا، پھر اپنی طرف سے بھی پیارے آقا کو تحفہ عنایت فرمایا۔ جیسے ہی تحفہ پیش کیا اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، 3 تحفے اللہ کی طرف سے بھی۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، پہلا تحفہ۔ ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہو۔ پیارے آقا نے جب دیکھا کہ آج اللہ تبارک و تعالی دینے پر اتر آیا ہے، سلامتی، رحمتیں اور برکتیں، ان تمام انعامات کی بارش ہو رہی ہے، رب کی رحمت جوش میں ہے، تو کیوں نہ اپنے نیک اللہ کے بندوں کو بھی، اپنے امتیوں کو بھی شریک کریں۔ فی الفور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ رحمتیں، یہ برکتیں اور یہ سلامتی صرف مجھ پر نہیں، ہم پر بھی ہو اور نیک صالح بندوں پر بھی ہو۔ صرف اپنی فکر نہیں کی، بلکہ ان نعمتوں میں اور رب کی عنایات میں اللہ کے تمام نیک بندوں کو شامل کر لیا۔ پھر وہاں پر مزید 3 انعامات ملی۔ آقا نے فرمایا اوتیت لیلۃ المعراج ثلاثۃ اشیاء، معراج کی رات 3 چیزیں ملی ہیں، 3 چیزیں۔ 5 وقت کی نماز جو شروع میں 50 تھی، وخواتیم سورۃ البقرہ،
سورہ بقرہ کی اخیر آیت ہے، یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ والشفاعہ، اور میری امتیوں کے لیے شفاعت کرنے کا حق۔ یہ 3 تحفے جنہوں نے شرک نہیں کیا اپنی زندگی میں، بڑے سے بڑا گنہگار ہے، شرک نہیں کیا، اللہ ہی کو مانا، اللہ کے علاوہ کہیں سر نہیں جھکایا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، گناہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے۔ یہ انعام دیا ہے معراج کی رات میں۔ یہ انعامات لے کر آپ نیچے اترے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کیا ملا؟ آپ نے بتایا کہ یہ ملا، 50 وقت کی نماز ملے، سورہ بقرہ کا تحفہ ملا اور شفاعت ملی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ آپ نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا اچھا سورہ بقرہ کی آخر آیت یہ بھی ٹھیک ہے، شفاعت یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن 50 وقت کی نماز، امت پر رحم کھائیے۔ آپ اپنے اوپر آپ تو پڑھ لیں گے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے منع نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دے دیا، کیونکہ ابراہیم مقام خلت میں ہے، رب سے دوستی کے مقام پر ہے، اور جگری دوستی جب ہوتی ہے، اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست کہا ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن میں اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، اور جگری دوست میں بس صرف ماننا ہی رہتا ہے، سمعنا و اطعنا، جو کہہ دیا اس کو سن لیا، مان لیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو لو اور بے آب و گیا میدان مکے میں چھوڑ آؤ، جہاں کھیتی باڑی کچھ نہیں، پانی بھی نہیں ہے۔ ابراہیم نے سر جھکا لیا، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں، سوال نہیں، مشورہ نہیں۔ کہا ابراہیم اپنے بیٹے کی گلے پر چھری چلاؤ، ذبح کر دو، وہ بھی خواب کی بنیاد پر کہا تھا۔ کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں۔ وہاں صرف ماننا ہے، اعتراض کا حق نہیں ہے، مقام خلت میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے مقام تکلیم میں، باتیں کرتے تھے نا اللہ سے۔ قرآن میں کہا، پچھلے جمعہ شاید بات آئی تھی، اللہ نے پوچھا اے موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ سیدھا جواب تھا قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ نہیں، صرف اتنا جواب نہیں دیا، بس بات کرتے رہے۔ اتوکؤ علیہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اس سے میرے بہت سارے کام نکلتے ہیں۔ جو پوچھا تھا اللہ نے وہ بھی بتا دیا، جو نہیں پوچھا تھا وہ بھی سنا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام مقام تکلیم میں ہے، مشورہ دے دیا۔ 9 مرتبہ بھیجا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کمزور ہے آپ کی امت، جائیے کم کرا کے آئیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، 5 کم ہو گئی، پھر آتے 9 بار جانے پر 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں بار بار بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، میرے رب باتیں کتنی ہوتی رہے گی، تھوڑا اپنا دیدار بھی تو کرائیے، ایک جھلک تو دکھلائیے، اپنا جلوہ تو دکھلائیے۔ موسیٰ نے خواہش کی اللہ کو دیکھنے کی۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے کہ میں کہہ رہا ہوں دیکھوں، آواز آ رہی ہے، جواب آ رہا ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ کوشش کی، کہا اچھا ٹھیک ہے اصرار کر رہے ہو، انظر الی الجبل، یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کو دیکھو، کوہ طور کو دیکھو، اگر تمہاری نظر ٹھہر گئی تو مجھے دیکھ لو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا، رب نے پہاڑ پر تھوڑی سی تجلی نازل کی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، دیکھنے کی طاقت نہیں۔ لیکن آج موسیٰ 6ٹھے آسمان پر ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا جلوہ دکھایا ہے۔
رب کی زیارت کی ہے. حالانکہ یہ اختلافی بات ہے کہ رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, یہ آنکھیں دیکھ بھی سکتی ہے یا نہیں, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے بلایا ہی کس لیے تھا اپنے نبی کو؟ اتنا لمبا سفر کرا کر مقصد کیا تھا؟ تحفہ دینا تھا تو دے دیتے. وہاں بلا کر عرش پر اور جلوہ گری نہ ہو, زیارت نہ ہو, دیکھنا دکھانا نہ ہو, تو پھر سفر کا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ نے اپنا جلوہ دکھلایا, ہم کلامی ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھ پایا تھا اللہ کو, یہ بار بار آمنہ کا لال جا رہا ہے, رب کو دیکھ رہا ہے, نمازوں میں کمی کروا رہا ہے, آئے جائے, میں نے تو نہیں دیکھا اللہ کو, لیکن جس محمد کی آنکھ نے دیکھا اسے تو میں دیکھوں. یہ مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کا. پھر دیکھو, آنکھیں اس دنیا میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتی, لیکن جب محل بدل جائے, جگہ بدل جائے, جگہوں کے بدلنے سے آنکھوں میں پاور بڑھ جاتی ہے. جنت میں تو جنتی اللہ کو دیکھیں گے نا, جنت میں جنتی اللہ کو دیکھیں گے. کیوں دیکھیں گے؟ کہ وہاں آنکھ میں پاور بڑھ جائے گی, اللہ کو دیکھنے کا تحمل ہو سکے گا. پیارے آقا جب زمین میں تھے, زمینی پاور الگ تھی. آپ جب عالم بالا میں گئے, سفر معراج ہی میں جنت میں قدم رکھا تو کیا دیکھا؟ بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. بلال تو یہاں ہے دنیا میں, جنت میں آپ نے بلال کے چلنے کی آواز کیوں سنی؟ اس لیے کہ جگہ بدل گئی تو سننے کی طاقت بھی بڑھ گئی. اب آپ جنت میں ہیں تو بلال مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے, اور آپ بلال کی آواز کو جنت کی گلیوں میں سن رہے ہیں. یہ بات ہوتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر چیز کی قوت بڑھ گئی. پھر یہ کہ آپ جب سفر کی شروعات کو دیکھیں نا, آپ کے سینے کو کیوں چاک کیا گیا؟ کیوں جبریل نے سینے کو زمزم کے پانی سے دل کو دھویا اور جنتی تشت لا کر نور اور حکمت بھری ساری چیزیں سینے میں انڈیل دی اور سینے کو سی دیا؟ کیا وجہ تھی؟ کہ عالم بالا والی طاقت اور وہ پاور اس دنیا میں آ جائے, تب سفر کرنا آسان ہو. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ سماعت